بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے جازان سے۔ امام مسجد پر حملہ کرنے والا گرفتار۔ جازان ریجن کی پیش کمشنری کی جامع مسجد تناتن کے امام کو نماز کے دوران چاقو سے زخمی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امام کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت قدرے بہتر بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ وہ بیش کمشنری میں اس وقت پیش آیا جب جامع مسجد تناتن کے امام نماز جمعے کی دوسری رکعت میں تھے کہ اچانک ایک شخص نے ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ حملہ آور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس سے تحقیقات جاری ہیں۔ حملہ آور کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اسی قصبے کا رہائشی ہے اور کافی عرصے سے نفسیاتی ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اگلی خبر شامل کریں گے خاتون کارکن سے چھیڑخانی کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا۔ مکہ مکرمہ اپیل کورٹ نے دفتر میں اپنی ساتھی خاتون کارکن کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والے عرب شہری کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ عرب کارکن نے اپنی خاتون ساتھی کو چھیڑا تھا۔ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بوسہ دو۔ عرب کارکن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے غیر اخلاقی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اخبار کے حوالے سے بتایا کہ اپیل کورٹ نے جدہ فوجداری عدالت کے سابقہ فیصلے کو مسترد کر دیا۔ جدہ کورٹ نے الزام ثابت ہو جانے پر عرب کارکن کے خلاف 4000 ریال جرمانے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اپیل کورٹ نے فوجداری عدالت جدہ کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ فیصلہ پھسپھسا ہے۔ دفتر میں کام کرنے کے ماحول کو صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ جرمانے کی سزا سبق سکھانے کے لیے ناکافی ہے۔ دفتر میں چھیڑخانی کرنے والے کو لگام دینے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ اپیل کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس امر کی جانب بھی اشارہ کیا کہ فوجداری کورٹ جدہ نے جرمانے پر اکتفا کیا، جو سبب بیان کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ جدہ کورٹ نے جرمانے پر اکتفا یہ کہہ کر کیا تھا کہ ملزم قرآن کریم کا حافظ ہے۔ اگر اس لغزش پر سخت سزا دی گئی تو جیل میں اس کا رابطہ جرائم پیشہ عناصر سے ہوگا۔ وہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے راہ حق سے منحرف ہو سکتا ہے۔ اپیل کورٹ نے اس جواز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چھیڑخانی کی سزا مفاد عامہ کے تحفظ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں برتی جا سکتی۔ حرمین ٹرین سے سفر کے لیے نئی پابندی۔ حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے جمعے کو بتایا کہ حرمین ٹرین سے مسجد نبی کے زائرین عمرہ اور سیاحتی ویزوں پر آنے والے سفر نہیں کر سکتے۔ اعلامیہ کے مطابق پابندی یہ جو وبا ہے اس کو پھیلنے کے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق حرمین ٹرین ایکسپریس کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کی تعمیل اور مقامی شہریوں نیز مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کی خاطر مسجد الاحرام، مسجد نبوی کے زائرین اور سیاحتی ویزوں پر آنے والوں کے سفر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ انتظامیہ نے بیان میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر اس حوالے سے کسی کو مزید معلومات درکار ہوں تو وہ ٹول فری نمبر 92000433 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ جدہ فلم فیسٹیول میں پاکستانی فلم کے چرچے۔ ایشین کونسل جرنلز کلب جدہ کے بینر تلے ایشین فلم فیسٹیول میں پیش کی جانے والی پاکستانی فلم موٹر سائیکل گرل کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔ سعودی اور پاکستانی کمیونٹی اور ایشیائی سفارتکاروں میں اس کے خوب چرچے رہے۔ جدہ میں بدھ کی شب پاکستان کے کونسل جنرل خالد مجید کی رہائش پر فلم دیکھنے کے لیے پاکستانی اور سعودی کمیونٹی سمیت نمایاں شخصیات اور ایشیائی ملکوں کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ یہاں پاکستانی فلم کی اسکریننگ کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھانے اور ثقافت کے رنگ بھی نظر آئے۔ ایئر شو میں وہ سعودی طیاروں کے شاندار فضائی کرتب۔ تیونس میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں سعودی شاہی فضائیہ کے ہوا بازوں نے شاندار فضائی کرتب دکھا کر حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا۔ سعودی رائل ایئر فورس کے شاہینوں نے فائٹر جہازوں سے اس خوبصورت انداز میں کرتب دکھائے کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق تیونس کے شہر جربہ میں منعقد 10ویں بین الاقوامی ایویشن صنعت اور دفاع کے عنوان سے منعقدہ نمائش کے تیسرے دن بھی سعودی ہوا بازوں نے اپنے کمالات دکھائے۔ یوم پاکستان پریڈ سعودی دستہ حصہ لے گا۔ پاکستان میں 23 مارچ کے قومی دن پر ہونے والی فوجی پریڈ میں سعودی عرب کا فوجی دستہ بھی شرکت کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق 79ویں یوم پاکستان کی تقریبات کے موقع پر ہونے والی فوجی پریڈ میں یکجہتی کے طور پر سعودی عرب کا فوجی دستہ بھی شامل ہوگا۔ یوم پاکستان کا دن 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کی جانب سے الگ اسلامی ملک کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
اگلی خبر شامل کریں گے شاہراہوں پر جدید سروس سینٹرز قائم کرنے کا مطالبہ۔ سعودی شورا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ شاہراہوں پر جدید طرز کے سروس سینٹرز قائم کرنے کی منظوری دی جائے۔ یہ سروس سینٹرز پیٹرول اسٹیشنوں، ریسٹورنٹ اور گیسٹ ہاؤسز پر مشتمل ہوں تاکہ سفر کرنے والوں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ روزنامہ الوطن کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور شاہراہوں پر جدید طرز کے سروس سینٹرز قائم کرنے کا مطالبہ ایک عرصے سے کر رہی ہے۔ وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ شاہراہوں پر موجود سروس سینٹر جدید عصری تقاضوں پر پورا نہیں اترتے، مسافروں کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی جن کی وہ سعودی عرب جیسے ملک سے توقع رکھتے ہیں۔ دمام کا ہوٹل کرنتیا میں تبدیل کر دیا گیا۔ وزارت صحت نے مشرقی ریجن کے ایک بڑے ہوٹل کو وہ وبا کے مشتبہ مریضوں سے کرنتیا میں تبدیل کر دیا ہے۔ دمام شہر میں قائم ہوٹل میں بیرون ملک سے آنے والے مریضوں کو زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ آخری خبر شامل کریں گے عمرہ کی طرح اسکول بھی بند ہوں گے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد بن خالد العبد العالی نے بتایا کہ نے وباؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسکول بند کرنے کا فیصلہ بڑے ایونٹ کی میڈیسن کا انٹرنیشنل سینٹر کرے گا۔ یہی سینٹر بتائے گا کہ اسکول کھولنے سے اس سے کتنے خطرات ہو سکتے ہیں۔ وہ جمعرات کو ریاض میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں اور سعودی عرب کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے بلیٹن میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔